اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان پر 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا نہ ہو. یعنی جب کسی کے ذمے کوئی حق ہے، اور نمازی بھی ایک حق ہے، روزہ بھی حق ہے، کسی کا قرضہ ہے تو وہ بھی حق ہے، تو کسی مسلمان کی 2 راتیں بھی اس حالت میں نہ گزرنی چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا موجود نہ ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو وصیت نامہ لکھے اور پھر نمازیں کی قضا کرنی شروع کرے، روزوں کی قضا کرنی شروع کرے، اور جب تک مکمل طور سے ادا نہ ہو جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے کسی مسلمان کو. یہ توبہ کا ایک یہ بھی حصہ ہے، توبہ تفصیلی کا. اسی طرح وہ حقوق العباد بندوں کے حقوق، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہوا ہے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا. اس میں تو ضروری ہے کہ یا صاحب حق کا حق ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ. محض بیٹھ کے کتنے توبہ کرو، کچھ معافی کی گارنٹی نہیں ہے. ضروری ہے کہ صاحب حق سے کو حق پہنچاؤ یا اس سے معاف کراؤ. فرض کرو کسی سے قرضہ لیا تھا، نہیں دیا، مدتیں گزر گئی لیکن نہیں دیا، تو یا ادا کرو یا معاف کراؤ. کسی اور کا کوئی اور مالی حق ہے، وہ پہلے اس کو ادا کرو یا اسے معاف کراؤ. اس کے بغیر محض توبہ کر لینے سے معافی نہیں ہوتی. آج کل ایک یہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے یہ وبا بھی چل پڑی ہے کہ آدمی کے ذمے حقوق ہیں، قرضے ہیں لوگوں کے، وہ ادائیگی کرنی ہے، مگر اس کی ادائیگی کے تو فکر نہیں، اور عمرے ہو رہے ہیں اور نفلی حج ہو رہے ہیں اور نفلی عبادتیں ہو رہی ہیں، نفلی صدقے ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہمیں بڑی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ایسی نفلی عبادتیں کسی کام کی نہیں جو کسی بندے کا حق مار کر ادا کی جائیں. اگر کسی کا کوئی مالی حق ذمہ ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ ادا کیا جائے. اگر تم نے اس کو حج میں، عمرے میں یا نفلی صدقے میں خرچ کر لیا تو یہ گناہ ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا اس واسطے کہ تم نے ایک بندے کا حق مار رکھا ہے. دن رات ہمارے پاس اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں. اس سے فتووں کی شکل میں بھی لوگ اپنی ذاتی اور ویسے بھی معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ سر کے اوپر حقوق العباد کا ایک تومار چڑھا ہوا ہے اور اس تومار کے تو ادا کرنے کی فکر نہیں اور نفلی عبادتیں ہو رہی. ابھی کل ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کے ذمے لاکھوں کا قرضہ تھا، 40 لاکھ کتنا بتا رہے تھے، اتنا قرضہ تھا، اور نظر مان لی کہ میری جو اتنی بڑی ایکڑ زمین ہے اس کے لیے میں نظر کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا تھا، وہ مقدمے میں پاس ہو گیا تو یہ ساری زمین میں جو ہے اللہ کے راستے میں اس کو دے دوں گا. اب وہ قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں اور وہ زمین جو ہے وہ، اور اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا آگے جا کے گڑبڑ کی. تو یہ میراث آج کل عام ہے یہ بات کہ کسی کا انتقال ہوا اور شریعت کا جو حکم ہے کہ میراث تقسیم کی جائے ورثہ کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق، اس کا کوئی دھیان نہیں. اور ایک آدمی ہے جو جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کو لیے بیٹھا ہے اور اس کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حقوق العباد برباد کر رہا ہے اور اسی میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں.
اسی میں عمرے بھی ہو رہے ہیں، اسی میں حج بھی ہو رہے ہیں، اسی میں نفلی صدقات بھی ہو رہے ہیں، اور صدقہ جاریہ کے اندر بھی پیسے لگائے جا رہے ہیں. یہ سب جہالت اور ناواقفیت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آدمی حقوق العباد کے بارے میں اتنا بے پرواہ ہو گیا ہے. تو یہ توبہ تفصیلی کا تیسرا اہم حصہ یہ ہے کہ آدمی جس کے حقوق پامال ہوئے ہیں، مالی حق ہو تو مالی حق اس کا ادا کیا جائے یا معاف کرایا جائے، اور اگر کوئی دوسرا حق ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس دل دکھانے کی معافی اس سے حاصل کی جائے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام مسجد میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو جسمانی تو میں یہاں پر کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرا مجھ سے انتقام لے لے. جیسی تکلیف میں نے پہنچائی تھی ویسی مجھے پہنچا دے جسمانی طور پر. یہ برسر عام صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا